سب پہ نظر اندر کی خبر۔ سب سے پہلے تو میں SSTU کو بڑی مبارکباد دیتا ہوں. یہ دوسری سسٹینیبل وال ہے جو انہوں نے کریٹ کی ہے. پہلے پنجاب یونیورسٹی میں کی ہے, اب ساری باقی یونیورسٹیز کے ساتھ بھی جو ہے وہ یہ کر رہے ہیں. اور جو وائس چانسلر ہیں قائد اعظم یونیورسٹی کے بڑے پروگریسو آدمی ہیں, بڑے زبردست آدمی ہیں. لیکن دنیا میں جو تبدیلی آئی ہے, دنیا میں جہاں جہاں وہ یونیورسٹیز ہی لے کے آئی ہیں, یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ لے کے آئے ہیں. تو جو ہماری جو موجودہ دنیا ہے, چاہے وہ فیس بک ہو, چاہے وہ امیزن ہو, چاہے جو ہماری جو تمام باقی ٹیکنالوجیز ہوں, یہ یونیورسٹیز نے ان کو کیا ہے. اکیلی امریکہ کی جو ایک یونیورسٹی ہے اسٹینفورڈ, اس نے لٹرلی باقی پوری دنیا کے برابر ہی تقریباً GDP جو ہے وہ کریٹ کی ہے, کیونکہ انہوں نے اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے جو ریسرچ کی اور جس کے نتیجے میں جو ٹیکنالوجیز وہ لے کے آئے دنیا میں, اس سے کتنی بڑی اکانومی کریٹ ہوئی. وہ اکیلی یونیورسٹی نے پوری دنیا کی سمجھیے کہ نظر بدل کے رکھ دی ہے, پوری دنیا کا ایک منظرنامہ بدل کے رکھ دیا ہے. سو کسی بھی سوسائٹی کا جو آپ نے اگر اندازہ لگانا ہے کہ وہ کدھر جا رہی ہے, تو آپ نے ان کی یونیورسٹیز کو دیکھنا ہے کہ وہ کدھر جا رہی ہیں. اگر آپ نے یہ اندازہ لگانا چاہتے ہیں کہ مستقبل کیا ہے اس ملک کا, تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس ملک کی جو یونیورسٹیز ہیں وہ کہاں پہ کھڑی ہیں. پاکستان نے جب پاکستان 1947 میں جب بنا تھا تو ہمارے پاس صرف ایک یونیورسٹی تھی, پنجاب یونیورسٹی. آج تقریباً 70 سال کے بعد ہم 200 سے زیادہ یونیورسٹیز پاکستان میں ہماری ہیں. اور ان یونیورسٹیز میں اب وقت یہ آ گیا ہے کہ ہم اپنی ایک سپیریئر یونیورسٹیز کریٹ کریں, جہاں پر ہماری جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی ہو. بہت ساری ہماری یونیورسٹیز نے جو کام کیے ہیں وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے ہیں, لیکن انڈیویجولز کریٹ ہوئے ہیں جنہوں نے پاکستان سے باہر جا کر کے کام کیا ہے. پاکستان کے اندر ہمیں کام کی وہ کوالٹی نظر نہیں آئی جو پاکستان کے لوگوں نے پاکستان سے باہر جا کے کیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف یہ کہنا کہ برین ڈرین ہو رہی ہے کافی نہیں ہے. دیکھیں, آپ پہلے بچوں کو پڑھائیں گے, اس کے بعد ان کے لیے اپرچونیٹیز ہونا بھی ضروری ہے. یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ ہم نے چونکہ پڑھا دیا ہے تو اپرچونیٹی نہیں ہے تو وہ لوگ یہیں پہ رہ جائیں گے, اس کا فائدہ نہیں ہے. سو ہمیں دو چیزیں کریٹ کرنی ہے, ایک تو ہیومن ریسورس کریٹ کرنا ہے, اور پھر ایسا ماحول دینا ہے کہ جس میں اپرچونیٹیز ہوں لوگوں بچوں کے لیے کہ وہ یہاں پہ کام کر سکیں. اور یہ جو SDGs ہیں یہ اس لیے امپورٹنٹ ہیں کہ یہ اقوام متحدہ کی وہ ریکگنائزڈ آپ سمجھیے کہ 17 گولز ہیں جو کہ انہوں نے متعین کیے ہیں ملکوں کے لیے. اور یہ وہ میں یہ سمجھتا ہوں جیسے انوائرمنٹ ہے, اگر ہنگر سے خاتمہ ہے, پانی کا صاف ہونا ہے. میں ایک تو جو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں ان سے یہ درخواست کروں گا کہ جو یونیورسٹیز ہیں وہ اپنے لوکل مسائل, ابھی HEC نے ایک بہت اچھا چیلنج بھی کریٹ کیا ہے, انہوں نے ایک لوکل فنڈنگ کا ایک چیلنج کریٹ کیا ہے کہ اگر آپ اپنے مقامی مسائل حل کریں تو اس کو وہ فنڈ کرتے ہیں. سو ہمیں امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم ایک ایسا جو یہ فنڈز ہیں ان کو استعمال کریں اسٹوڈنٹس, اور مقامی مسائل جو ہیں ان کے سلوشنز نکال کے دیں. اسلام آباد کے اندر ویسٹ مینجمنٹ کی کیا ہونی چاہیے, پانی کیسے جانا چاہیے, قائد اعظم یونیورسٹی اس پہ کانسنٹریٹ کرے. پنجاب یونیورسٹی کانسنٹریٹ کرے کہ لاہور کے جو ایشوز ہیں ان کو وہ کیسے سالو کر سکتے ہیں. کراچی کی جو NED ہے اور باقی یونیورسٹیز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ فوکس کریں کہ کراچی کے مسائل جو ہیں ان میں یونیورسٹیز کیسے. اور پھر میں صوبائی حکومتوں سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ جو اپنی یونیورسٹیز ہیں ان کو استعمال کریں اپنے مسائل کے لیے. ہمارے ہاں دو مسئلے ہوتے ہیں سرکار میں, ایک تو ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے, دوسری پلاننگ نہیں ہوتی. اور یونیورسٹیز وہ فورم ہے جو آپ کو پلان کر کے دے سکتی ہیں. آپ ان کو ٹاسک دیں, وہ آپ کو کریٹ کر کے دیں, اور یہ پروونشل گورنمنٹس ایکچولی ان انسٹیٹیوشنز کو بہت اچھا استعمال کر سکتی ہیں. اور انشاءاللہ پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ روشن ہے. پاکستان میں ہم نے منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں مجھے بڑی خوشی ہے, 1 سال کے اندر ہم نے پوری حیت تبدیل کر دی ہے پاکستان کی R&D کی, پاکستان کی سوچ کی. 2 پوری نئی انڈسٹریز, ایک جو ہیلتھ سیکٹر کی ہم نے انڈسٹری کھڑی کی ہے. اب دیکھیے ہم ابھی ڈاکٹر نشین احمد کہہ رہی تھی کہ ہم وہ ملک تھے جو ایک تھرمامیٹر بھی اپنا نہیں بناتے تھے, آج ہم وینٹیلیٹرز اپنے بنا رہے ہیں. اور انشاءاللہ اگلے 4 سے 6 مہینوں میں مجھے یقین ہے کہ 2 جو پروجیکٹس ہمارے اس وقت چل رہے ہیں, ہم انشاءاللہ ڈائلسس مشین بھی پاکستان اپنی بنا رہا ہوگا اور ایکس رے مشینز بھی ہم اپنی بنا رہے ہیں.
ون ٹی وی، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔